محترم ناظرین کرام، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انقلاب اور بغاوت کے درمیان لکیر۔ انقلاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو کامیاب ہو جائے اور دوسرا وہ جو ناکام ہو۔ ناکام ہونے والا انقلاب دراصل انقلاب نہیں ہوتا بلکہ وہ بغاوت کہلاتا ہے۔ کامیاب انقلاب کے بعد بادشاہوں اور حکمرانوں کو عموماً ان کے ساتھیوں سمیت محلات سے باہر گھسیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، جبکہ ناکام انقلاب میں یہ سلوک باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ روس میں بلشوک انقلاب کے بعد حکمران نیکولس دوئم کو اس کے خاندان کی عورتوں کے ساتھ گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہی خاندان کی ان عورتوں نے اس قدر باری بر کم اور بیش قیمت زیورات پہنے ہوئے تھے کہ پہلے حلے میں بندوق کی گولی ان پر اثر نہیں کر سکی، سو انہیں تیز دھار خنجر سے مار کر ہلاک کرنا پڑا۔ اس طرح فرانس میں انقلابیوں نے شہنشاہ فرانس لوئی کو موت کی سزا سنائی۔ اس کا سر گلوٹین میں دے کر کاٹ دیا گیا۔ طریقہ ستم دیکھیں، یہ کام اسی جلاد نے انجام دیا جو اس سے پہلے شہنشاہ کا جلاد تھا۔ ایرانی انقلاب کے نتیجے میں شاہ ایران رضا پہلوی ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اس لیے اس کی جان بچ گئی، ورنہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا۔ البتہ رومانیہ میں نوکولائی چاؤشسکو کی کوشش کے باوجود بھاگنے میں ناکام رہا۔ انقلابیوں نے اسے بیوی کے ساتھ باندھ کر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا۔ ایک مثال ناکام انقلاب کی بھی پیش کر دیتا ہوں۔ 2016 میں ترک فوج کے ایک دھڑے نے طیب اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی اور یہ کوشش تقریباً کامیاب ہونے والی تھی۔ اردوان نے اپنے موبائل فون سے عوام کو پیغام دیا کہ وہ اس کوشش کو ناکام بنا دے۔ اردوان کی قسمت اچھی تھی کہ ترک عوام سڑکوں پر آئے، انہوں نے باغی فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ انقلاب کی اس ناکام کوشش کے بعد طیب اردوان نے ان باغیوں اور ان کے حامیوں کا وہ اشر کیا، انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ جس شخص کے بارے میں ذرا بھی شبہ تھا کہ وہ اس سازش میں ملوث تھا، اسے پکڑ کر بند کر دیا گیا۔ آپ ایک منٹ فرض کر لیں کہ بلشوک انقلاب اور انقلاب فرانس، ایران اور رومانیہ ناکام ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس صورت میں نیکولس دوئم، شہنشاہ لوئی، رضا شاہ پہلوی، چاؤشسکو نے انقلابیوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا تھا جو ریاست کے باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ناکام انقلاب کے بعد یہ لوگ باغی قرار پاتے اور بغاوت کی سزا موت ہے۔ اس طرح اگر طیب اردوان کے خلاف فوجی بغاوت کامیاب ہو جاتی تو وہ انقلاب کہلاتی اور پھر اردوان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو اردوان نے باغیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ان مثالوں سے فقط یہ بتانا مقصود ہے کہ انقلاب اور بغاوت میں ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ کامیاب بغاوت انقلاب کہلاتی ہے اور ناکام انقلاب بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے ہاں جن لوگوں کو انقلاب کا خمار چڑھا تھا وہ یہی سوچ کر گھروں سے نکلے کہ جب وہ مارچ کریں گے تو پورا ملک ان کے ساتھ امڑ آئے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا جب کاروبار زندگی معطل ہو جاتا، سرکار کا سکہ چلنا بند ہو جاتا، زمین ساکن ہو جاتی اور عورتیں بچے جننا بند کر دیتی۔ اس موقع پر انقلابیوں کا دیوتا اپنی پوری آن بان کے ساتھ ظاہر ہوتا، کوئی اس کے قہر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ جو چاہتا وہی ہوتا، مملکت اس کی محتاج ہوتی، ریاست اس کی تابع ہوتی، دیوتا کے مخالفین خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے، جبکہ انقلابی ملک کی گلیوں میں ترانے بجاتے جھومتے پھرتے۔ ذرا سوچیں اگر سچ مچ ایسا انقلاب آ جاتا تو کیا ہوتا؟ اس صورت میں یہاں گلی کوچوں میں عدالتیں لگی ہوتی جن میں انقلاب کے مخالفین کو ذمہ دار قرار دے کر پھانسیوں پر لٹکایا جا رہا ہوتا۔ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بات مبالغہ امیز ہے، چلیں مبالغہ ہی سے، لیکن حقیقت پسندی میں سے یہ کام لیں تو بات اطمینان سے کی جا سکتی ہے کہ جو زیادتیاں اس وقت ہو رہی ہیں انقلاب کی کامیابی کی صورت میں یہ زیادتیاں کم سے کم 10 گنا زیادہ ہونی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ انقلاب کو ہم نے بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے، اور جو لوگ 2-4 ترانے گا کر سمجھ رہے تھے کہ وہ انقلاب کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انہیں اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ انقلاب کی الب سے بھی واقف نہیں۔
ان کا تو نہ کوئی سیاسی شعور تھا نہ ہی تاریخ سے واقفیت، وہ فقط شخصی عقیدت کے تحت نعرے لگا رہے تھے، اس گمان میں تھے کہ اپنے تئیں وہ طریق کا رخ بدل رہے ہیں۔ ان میں سے جو لوگ اشرافیت سے تعلق رکھتے تھے ان کا معاملہ تو اور بھی دلچسپ ہے، کیونکہ ملک کی خرابیوں کی اصل ذمہ دار وہ خود ہیں اور دل میں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اس لیے انقلابی نعرے بازی انہیں ایک گو اطمینان دیتی تھی اور وہ کسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ نظریہ کس قدر کھوکھلا تھا، انہوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ کوئی انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا تو وہ برا مان جاتے، کیونکہ انہیں آئینے میں اپنا مکروہ چہرہ نظر آتا اور جو وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اب یہ لوگ دہائی دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں اور انگوٹھا چھاپ نہیں، وہ پیزا کھاتے ہیں قتلما نہیں، وہ جینز پہنتے ہیں دھوتی نہیں، فیشن ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں کھیتی باڑی نہیں، وہ انگریزی بولتے ہیں پنجابی نہیں، انہوں نے فرینچ کٹ رکھی ہے سچی داڑھی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں کسی بھی شخص کو بغیر ثبوت اور بلا جواز ایک سیکنڈ بھی حراست میں رکھنے کے حق میں نہیں ہوں، یہ بنیادی انسانی حقوق اور آئین کے خلاف ورزی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عام حالات نہیں، نہ ہی عام جرائم ہیں۔ جو لوگ انقلاب کے لیے نکلے تھے انہیں علم ہونا چاہیے تھا کہ ناکامی کی صورت میں یہ بغاوت کھلائے گی اور اس کی معافی نہیں ہوگی، یہ گڈی کا کھیل نہیں تھا اور نہ ہی کسی فیشن ڈیزائنر کا فیشن شو تھا۔ ان کو شکر کرنا چاہیے کہ ان کا تعلق پنجابی ایلیٹ سے ہے، بلوچستان سے نہیں، کم سے کم ان پر عدالت میں مقدمہ تو چلے گا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ پی جی ایف انٹرنیشنل پنجابی گریڈ